बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम। हानिया फूड कॉर्नर में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज आप ये जो अज्जा देख रहे हैं, जो सामान देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकोड़े। कम इंग्रेडिएंट्स में जो चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल हैं, उनमें मैं आपको ज़बरदस्त से क्रिस्पी पकोड़े बनाना बताऊंगी। सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है 1 कप बेसन और सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून और बेकिंग सोडा है यहाँ पर मेरे पास, वो मैं ऐड करूँगी तकरीबन बिल्कुल 2 से 3 चुटकी के करीब जो है वो मैं बेकिंग सोडा इसमें यूज़ करूँगी। और जो ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स है जो मैं कह लूँ कि पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने में मदद करता है, उसमें शामिल है ये खसखस। ये है तकरीबन 1 छोटा चम्मच, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्चें हैं 1 खाने का चम्मच। सॉल्ट मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़ायका, जितना भी मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से चाहिए होगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप अपना उतना इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं 4 कटी हुई और प्याज है 1 दरमियानी साइज़ की। और यहाँ पर मेरे पास पोटैटो हैं, इन्हें मैंने इस शेप में कटिंग कर लिया है। आप चाहें तो गोल शेप में भी कटिंग कर सकते हैं और छोटी शेप में भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। और यहाँ पर मेरे पास है दरमियानी साइज़ की प्याज और पानी जो है वो इसका बेस पकौड़ों की डो बनाने के लिए। और यहाँ पर मेरे पास है कुकिंग ऑयल, ये भी मैं यूज़ करूँगी 1 खाने का चम्मच, या फिर मैं देखूँगी कि मुझे और कितना चाहिए तो मैं उस हिसाब से इस्तेमाल करूँगी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आज क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज़ करूँगी। और अब चलते हैं और अपनी रेसिपी को तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप बेसन, उसमें मैंने ऐड की है लाल कुटी हुई मिर्चें और नमक, सूखा धनिया और लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा तकरीबन 2 चुटकी। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी खसखस 1 छोटा चम्मच। इसमें मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल या घी 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और इस बैटर को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। बहुत सॉफ्ट नहीं करना हमने, सख्त सी एक डो बना लूँगी मैं इसकी। डो जो है वो अच्छे से मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे मैं कुछ देर के लिए कवर करके रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बेसन में जो हमारे जो जितने भी मसाले थे वो हमने मिक्स करके रख दिए थे। ये देखिए ये बहुत सख्त सा हमने बेसन बैटर जो है वो तैयार किया था। और इसमें ये देखें कितना फ्लफ़ी सा हो गया है। और अब हम इसमें हमारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पर हमारे पास 1 दरमियानी साइज़ की प्याज थी, कटिंग की हुई थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 दरमियानी साइज़ का टमाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे पोटैटो। 1 बड़े साइज़ का पोटैटो था हमारे पास,
یہ میں نے فرینچ فرائز شیپ میں کٹنگ کیا ہے. آپ گول یا جس شیپ میں بھی آپ چاہیں آپ کٹنگ کر سکتے ہیں. یہاں پر اب ہم ایڈ کریں گے 4 عدد کٹی ہوئی ہری مرچیں. اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا اور کوکنگ آئل. ٹھیک ہے, اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی. پوٹیٹو جو ہے وہ میں نے فرینچ فرائز شیپ میں کٹنگ کیے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے ان چیزوں کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. آج کل کے بچے کتنا زیادہ فاسٹ فوڈ کو لائک کرتے ہیں, تو میں نے کہا کہ چلیں انہیں دونوں چیزیں ساتھ ہی مل جائیں گی. شام کی چائے کے ساتھ آپ بڑے زبردست سے کرسپی سے پکوڑے بنا کے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بیٹر جو ہے وہ ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے. کرسپی پکوڑوں کا بیٹر جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے. اب میں اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی, اور پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے اسٹیپ کی طرف. اب میں اسے کور کر دوں گی اور پھر ہم چلیں گے اپنے اگلے اسٹیپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرسپی پکوڑوں کا بیسن جو ہے وہ یہاں پر اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں. اچھا, یہاں پر جو ہے آپ نے جو بیسن ہے, جو پکوڑوں کا جو مسالہ ہے, جو آپ بیسن رکھیں گے وہ بہت سخت بھی نہیں رکھنا اور بہت نرم بھی نہیں رکھنا. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے. اب ہم انہیں فرائی کر لیں گے. ٹھیک ہے, چلے آئیں چلتے ہیں اپنی فرائنگ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا. یہ دیکھیں یہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے. اب میں نے اس کی فلیم جو ہے وہ درمیانی کر دی ہے. یاد رکھیے گا کہ فلیم آپ نے نہ بہت زیادہ لو کرنی ہے نہ بہت زیادہ تیز کرنی ہے. تیز کریں گے تو آپ کے پکوڑے کچے نکلیں گے, لو کریں گے تو آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ سارا آئل جذب کر لیں گے. ٹھیک ہے, آپ نے آئل کو اچھے طریقے سے گرم کر کے اس کی فلیم کو میڈیم کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں. دیکھیں کتنی زبردستی کرسپی سی ان کی لک آ رہی ہے. آپ نکال کے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. اب ہمارے پاس جو بیٹر ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ڈالتے جائیں گے اور پکوڑے نکالتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کتنی کرسپی سی لک آ رہی ہے. دیکھیں دیکھیں تھوڑے سے اور گولڈن کر کے پھر ہم انہیں نکال دیں گے. آپ پلیز 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 اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے اور اچھی بنے تو آپ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا. اچھا, میری ریسیپیز اتنی زیادہ جو ہے وہ کیا کہیں گے ہم کہ بہت زیادہ مشکل نہیں ہوتی, مطلب ایزی کوکنگ ہوتی ہے. مطلب کہ جو نئے سیکھنے والے ہیں وہ آرام سے سیکھ سکتے ہیں. مطلب باہر کی چیزوں کو میں اتنا زیادہ نہیں کرتی. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہماری گھر میں چیزیں اویلیبل ہیں ہم اسی میں سے ہی زبردستی اور اچھی سی چیز بنا کر انجوائے کریں گھر پہ. لیکن آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات باہر کے کتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. کرونا نے جو ہے وہ
پوری دنیا کو ہی ڈسٹرب کر دیا ہے. ہر ایک بندے کا لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے، اور لوگ جو تھے وہ پہلے باہر کی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. خیر اب بھی اہمیت دیتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی زیادہ تر اب کوشش یہی ہے کہ وہ گھر میں ہی رہیں، یعنی گھر کی چیزیں کھائیں. تو اس طرح سے آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے جو ہیں وہ فرینچ فرائز کے اور برگر اور پیزا وغیرہ کے کتنے زیادہ شوقین ہیں، وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو جب ہمارا وقت ہوتا تھا تو اس وقت تو جو ہے 6-7 روپے کا برگر ملتا تھا، ٹھیلے پہ وہ لے کے کھا لیتے تھے. وہ ہمارے لیے برگر تھا، لیکن اب تو بچوں کی عجیب عجیب سی فرمائشیں آ گئی ہیں، فرینچ فرائز اور یہ اور وہ فلاں اور ڈھمکاں. لیکن یہ ہے کہ پھر ماؤں کو آپ کو پتہ ہے بچوں کی فرمائشیں پوری کرنی پڑتی ہیں، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں گھر میں ہی چیزیں انہیں اویل کر دوں. دیکھیں لک آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبردست اور کرسپی سی لک ہو گئی. ابھی بچے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں میرے پاس کہ ماما ہمیں پکوڑے بھی کھا کے دیں. میں پہلے پریزنٹیشن کر لوں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں انہیں نکال کے دوں گی پکوڑے. میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھو، یہ میرا عثمان پلیٹ لے کے کھڑا ہوا ہے، ماما پکوڑے نکال کے دیں. یہ دیکھیں، یہ میرا عثمان ہے. بچوں کے ساتھ بڑے مزے کی رونق لگی رہتی ہے گھر میں. جی ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری زبردست سے کرسپی پکوڑا ریسپی تیار ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے بہت سارا خیال، اور پلیز ضرور 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 ٹرائی کیجیے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، کیونکہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ دیکھیے، یہ بہت زبردست سے کرسپی پکوڑا ریسپی تیار ہے. آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور بس یہی کہوں گی کہ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کی کتنی واہ واہ ہو جائے گی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.